بجے گا شیر تک ڈنکا ہمارے فضل رحماں کا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ ترتی بعدد کل معلوم لک، صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران فضل رحمانی آپ سب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور موضوع یہ ہے کہ مومن لفظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے بھی تمام مومن ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ایک صحابی ہے، اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات تمام کے تمام جو ہے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، جس طرح سے حکم دیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ موضوع خاص اس لیے ہے کیونکہ ہمارے چند بھائی ہیں جن کے نزدیک کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو ایسے لوگوں کی صحبت میں آ گئے ہیں جو شیعہ ہیں، اور انہیں آہستہ آہستہ صوفیزم کا دھوکہ دے کر اپنی طرف لائے، اور پھر انہوں نے ایک ایک صحابہ اکرام کو اٹیک کرنا سٹارٹ کیا۔ صوفیزم کے نام پہ یہ صحابہ اکرام پہ اٹیک کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر ایک ایسے حضرت کا حوالہ دوں گا جن کا منکر یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنے سلاسل کا باغی ہے، وہ اپنے سلسلے کا باغی ہے اگر وہ ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ ولایت انہی سے ہے اور کسی سے نہیں۔ کہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ قبل اس کے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان شیعوں سے بچ کے رہیں، ان کے عقیدوں سے بچ کے رہیں۔ ابھی حال ہی میں وسیم رضوی نے جو بیان دیا ہے کہ اس نے PIL فائل کی ہے قرآن شریف کی 26 آیتیں نکالنے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ نکال پائے؟ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بالکل یہ حلال کی اولاد نہیں ہے، بالکل حرامی ہے، ٹھیک ہے، اور ضرور اس نے کئی گھاٹوں کا پانی پیا ہوگا جب اس نے ایسی حرکت کری ہے۔ حالانکہ اسے یہ تک علم نہیں ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ قرآن شریف کی آیت تو بہت دور ہے، اس کا ایک حرف بھی یہ نکال نہیں پائے گا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ نکال پائے گا، ٹھیک ہے۔ شیعہ چاہے جتنا دم لگا لے، اور میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ ان سے دور رہا کرے، کیونکہ یہ ایک تھالی میں کھاتے ہیں اور پیٹ پیچھے چھرا بھونکنے والے لوگ، ان کی یہ فطرت ہے۔ کوئی اگر کہہ دے آپ کو کہ بھائی پہاڑ کل یہاں تھا، آج پہاڑ وہاں چلا گیا، مان لینا، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ فطرت بدل گئی، کبھی مت ماننا، کیونکہ فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ اور دھوکہ دینا 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، یہ شیعوں کا شیوا رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے دھوکہ ہی دیا ہے، اور ہمیشہ دھوکہ دیتے رہیں گے۔ وسیم رضوی کا ایسا کفر بقا ہے کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، تو کبھی کوئی شک مت کرنا کہ اس نے قرآن شریف کی تہمت لگائی ہے، انگلی اٹھائی ہے، اور اللہ کے کلام کو اس نے برا بلا کہنے کی کوشش کری ہے، بلکہ کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو تو دنیا میں ہی بتا دیا گیا کہ تو جہنمی ہے۔ خیر، اب آئے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں ان تمام سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کہ آپ کو پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ کس طرح صوفیزم کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے صحیح معنوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اور واقعی اپنے بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ میں سمجھنے کی صلاحیت ہے تو بالکل آپ حق پر آ جائیں گے، ورنہ اگر آپ حق پر نہ آئے تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے جو جتنا زور لگا لے، کبھی کچھ نہیں ہو پائے گا۔ کہہ رہا ہے انشاءاللہ ابھی قرآن شریف کی چند تمہیں آیتیں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا کیا مرتبہ ہے، اس کے بعد حدیث پاک، پھر اس کے بعد میں فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ایک بزرگان دین کا حوالہ پیش کروں گا۔ میرے حساب سے وہ ایک ہی حوالہ کافی ہے، بہت کافی ہے۔ خیر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، اب سوال ہے کہ کس طرح سے ایمان لایا جائے۔ آگے خود فرماتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والے وہ لوگ کون تھے؟ تو وہ صرف اور صرف جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے، جن کے ایمان کو، عقائد کو ہمیں فالو کرنا ہے اور ان کی طرح ایمان لانا ہے، گویا ہمیں ایمان لانے پر بھی تقلید صحابہ کرنی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے
کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کے دلوں میں ایمان کے نقش ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اب یہاں نقش کا کیا معنی ہے کہ ایک مثال سمجھے کہ جب دیوار میں کسی چیز کو تراش کر اس پہ نقش کر دے تو وہ مٹائی نہیں جا سکتی، اسی طرح نقش کردہ ایمان صحابہ کا ہوا، اور یہ نقش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جب جن کے ایمان کو اللہ نے نقش کر دیا، جو قرآن کہتا ہے۔ اور ایک خبیث ابن سبا یہودی جو شیعہ گروپ کا ہے کہے کہ تمام صحابہ نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے، تو یہ کتنی بڑی توہین اور منافقت کفری بات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ترجمہ یوں ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اس کے رحمت اور کرم سے یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے سنتا ہے کہ اللہ کی جماعت کامیاب ہے، یعنی کہ جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ ایک کامیابی جماعت ہے۔ اسی طرح حدیث کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے وہ دیکھیے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3470۔ اسی طرح یہ حدیث اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت نصیر بن ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہوا ان کا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ اس کا حوالہ ہے سنن ابن ماجہ کتاب المقدمہ حدیث نمبر 162۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی کئی حدیثوں میں آئی ہے، حالانکہ میں بہت سارے ریفرنسز اس کے پیش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک حوالہ بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ میں شیعوں کو سنانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ تم جس طرح غلط راستے پہ چلے گئے ہو اسی طرح لوٹ آؤ۔ آگے ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3862۔ اسی طرح یہ حدیث اور بھی کئی ساری جگہوں پر آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ کہ کسی صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ یہ ایک چیز مائنڈ میں رکھ لو نا کہ جب بھی ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے تو کیا وہ باتیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ پہلا نہیں، تو کیا کسی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ثابت ہے؟ دوسرا نہیں، تو کیا کسی تابعی سے ثابت ہے؟ نہیں، تو کیا تیسرا کسی تبع تابعی سے ثابت ہے؟ یعنی خیر القرون کی میں بات کر رہا ہوں، کیا ان میں سے کسی سے ثابت ہے؟ اور وہ بھی ایک دم قطعی دلیل ہونا چاہیے کہ ہاں یہ صحابی کے بارے میں ایسا ذکر ہے، سمجھ رہے؟ جیسے کہ اور بھی صحابی کا ایک کا ذکر ہے جنہوں نے بعد از وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو وہ ایمان سے جا چکے تھے، ہے نا، انہوں نے اپنا ایمان کھو دیا اور وہ کافر ہو گئے۔ تو ایسی کوئی دلیل قطعی ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ صحابہ اکرام کے درجات سے اب ہٹ گئے۔ حالانکہ میں آگے دلیلیں پیش کروں گا انشاءاللہ، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ پھر کافروں پہ تو تنقید کہ ہم تو ان کا رد کرتے ہیں، لیکن کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی سے اپنے من مطابق مت کرو، ان قرآن و حدیث کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا ہمارے درمیان حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں قیام فرماتے تھے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، یعنی ان کی عزت اور احترام کرو، اور ان لوگوں کی عزت احترام کرو جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا۔
کا حوالہ ہے سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام حدیث نمبر 2363۔ اسی طرح یہ اور بھی کئی جگہ پہ آئی ہے۔ اس طرح سے اب دیکھا جائے تو حدیثوں پر بہت ساری فضائل آئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہ، ایک رات میں اگر بیٹھوں تب بھی وہ بہت کم ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف پیش کرتا ہوں، پھر میں آگے کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کن کو؟ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ ہم تمہارے شر یعنی برائی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ان پر لعنت بھیجنے کا حکم ہے۔ حوالہ جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3886۔ یہ تھی تمام حدیث شریف جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے فضائل پر آئی ہے، اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی صحابی کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی جنتی ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی حتیٰ کہ غوث قطب ابدال بھی کسی صحابی کے قدموں کے برابر درجہ نہیں پا سکتا۔ اگر کبھی دو صحابہ میں آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہو تو یہ صحابہ کا ہی معاملہ ہے۔ ہمیں یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بیچ خود کو جج بنائیں اور ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط بتائیں، کیونکہ فیصلہ ہمیشہ بڑے لوگ چھوٹے کا کرتے ہیں، چھوٹے لوگ بڑے کا نہیں کرتے، اور ہم تو یقیناً بہت چھوٹے ہیں، پھر ہم کیسے صحابی یا کسی صحابہ کے آپس کے معاملے میں فیصلہ کر سکے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سکوت اختیار کرے اور ہر صحابی سے دل سے محبت کرے اور کسی کی گستاخی کو قطعی نہیں کرے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے، جس سے کہ میں نے ذکر کیا، کہ جو خود کو سنی بھی کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ان کی صحبت کا نتیجہ ہے، جو وہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان لا علم شخص لوگوں کا جو انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ خیر، ایسے تو بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن اب آئے میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں۔ یہ میں فضائل اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اور ہم صحابی کی دفاع کریں گے چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو۔ باقی جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 3765 پر لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت ہی پڑھی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ خود ایک فقیہ ہے۔ اب دیکھیے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھ رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ امام بخاری کون ہے، صحیح بخاری کس درجے پہ آتی ہے۔ خیر، شیعہ نہیں مانتے نہ مانے، وہ لوگ نیم راضی جو نہیں مانتے نہ مانے، لیکن پھر بھی تھوڑی عقل والوں کو عقل دینا چاہ رہا ہوں، اور ان لوگوں کو جو غلط صحبت میں ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ امام بخاری کبھی کیا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب 250 سال بعد والے، تمام واقعات سے خبر، ان کو ہر چیز پتہ ہے، پھر بھی انہوں نے حدیث شریف میں کن الفاظوں کا استعمال کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا امام بخاری کو ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا؟ یا تم جو ہے آج کل کے جو نوجوان چھوکرے سوشل میڈیا پہ مفتی بنے ہوئے ہو، کیا تمہارا علم جو ہے وہ امام بخاری سے زیادہ ہے؟ یہ خود اپنے آپ میں سوچو، اور پھر تم بیان کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، جبکہ امام بخاری خود اپنے کتاب میں صحیح بخاری میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچنے کا مقام ہے یہ۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں لکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 3842 پر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پر تھے، اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا، سنی حنفیوں یا سنی شافعی جتنے بھی ہیں اہل سنت والجماعت ماننے والے، سب کا یہ ایک متفق عقیدہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ کتنا جانتے ہیں؟ ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا
اور جو ہونے والا ہے۔ تو کیا نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں یہ نہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کرنے والے، پھر بھی آپ ان کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں کہ تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ سمجھ رہے آپ؟ جبکہ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم میں تو ہر چیز ہے نا جو ہونے والی، یعنی قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک تمام علم ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں نا ذرے ذرے کا علم ہے، تو پھر کیا یہ علم رہ گیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما یتوب الیہ۔ سنی تھوڑی عقل کے ناخن چباؤ، ذرا ہوش کے ناخن لو، اور کس طرح تم صحابہ اکرام پہ گستاخیاں کرتے ہو اس سے بچو۔ خیر میں آگے بڑھتا ہوں اور آگے اور دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ امام ترمذی آگے حدیث نمبر 3843 پر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد کو ہم سے معزول کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، تو لوگوں نے کہا انہوں نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا۔ تو اس پر حضرت عمیر نے فرمایا تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اچھے طریقے سے کیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یا اللہ ان کے ذریعے ہدایت دے۔ سبحان اللہ، یہ خود صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، بعد کے صحابہ اکراموں کا عقیدہ ہے۔ اور آج کل کے ہمارے سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بس لان تان کر رہے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہم یہاں سے علم کیوں نہیں لیتے؟ ہم سیکھتے کیوں نہیں یہاں سے؟ ہم ان لوگوں کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہیں جو صحابہ اکرام پر انگلی اٹھائے اور انہیں برا بلاتے ہیں؟ امام طبرانی اپنی کتاب معجم الاوساط حدیث نمبر 3902 پر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ کے تعلق سے وصیت فرما دے کہ بے شک وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر امین ہے اور وہ بہت اچھے امین ہیں۔ اچھا، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ایک بات کون لے کر آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے بنا اپنا پر نہیں ہلاتے، اللہ کے حکم کے بنا۔ تو بتائیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ حکم لے کر آنا کہ اللہ کے حکم کے بنا ہوگا۔ اب یہ مت کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا ذکر جو آنے والی ہے ان باتوں کا نہیں جانتا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، سب چیز پتہ ہے نا۔ تو اللہ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر امین ہے اور وہ بہت اچھے امین ہیں۔ یہ خود اللہ کا فرمان ہے، اب اس کو بھی آپ نہیں مانو گے۔ اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے؟ اگر کچھ گڑبڑ یہ ہوتی تو پہلے یہ تمام چیزیں ذکر میں آتی نہیں آتی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں جلد 59 اور صفحہ 89 پر حدیث نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اپنے بھائی سے کیوں نہ محبت کروں؟ تو آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 914 پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فرمایا کیا اللہ انہیں کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خالی جاتی ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، یقیناً وہ دعا قابل قبول ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جسے میں ابھی پیش نہیں کرنا چاہ رہا۔ انشاءاللہ وقت آنے پر جب کوئی بندہ یا ممبئی میں کوئی رہنے والا اگر اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ ہم سے فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہے تو آلویز ویلکم ہے۔ میں اور میری ٹیم بیٹھی ہے اس کے انتظار میں کہ آپ آئے، آپ کے کوئی بڑی گول ہے جس کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ انہیں لے آئے۔ باقی میں اپنے دوستوں بھائیوں سے کہوں گا کہ اتنی جو دلیلیں پیش میں نے کری ہے یہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے حق والوں کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ایک حضرت کا حوالہ پیش کروں گا، اور وہ حضرت کے حوالے کا انکار کرنے والا میرے نزدیک اپنے سلسلے کا باغی ہے اور وہ خود صوفی نہیں ہو سکتا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جن سے ولایت ملتی ہے۔ کن سے ولایت ملتی ہے؟ ولایت تو شروع حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہو کر کے حضرت حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، ہے نا؟
حضرت کی کتاب بنیاد الطالبین. اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن جو فرمان ہے غوث الاعظم کا وہ حق ہے، ٹھیک ہے. اور اگر صوفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ولی کہتے ہیں، تو جاؤ ایک کام کرنا، مراقبہ کر لو، مراقبہ کر کے غوث الاعظم کو یاد کرو، اور غوث الاعظم کو یاد کر کے ان سے سوال کرو. تب تمہاری حقیقت پتہ چل جائے گی کہ تم کس لیول کے صوفی ہو اور تمہارے معاملات کہاں تک طے ہوئے. پھر تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی، اور تمہارے مریدوں کے سامنے تمہاری پول بھی کھل جائے گی کہ تمہارے معاملات کچھ بھی نہیں ہے، باطل ہیں، باطن زیرو ہے، اور دکھاوا تو دنیا کا ہے. 4-5 انگوٹھی پہن لیا، اچھے کپڑے پہن لیے تو ہو گیا صوفی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو جاؤ، اپنے آپ کو بہت بڑے صوفیزم مانتے ہو اور بہت بڑے اللہ والا مانتے ہو، تو ایک بار بیٹھ کے پوچھ لینا غوث الاعظم سے، کس میں مراقبے میں اگر آتا ہوگا کرنے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ جاہل ہوئے تو کچھ نہیں کر سکتے اس کا. ٹھیک ہے. غوث اعظم بنیاد الطالبین کے صفحہ نمبر 200 پہ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے حضرت علی کی لڑائی اور باہمی نفرت و عداوت کے متعلق ہمیں مباحثہ اور مکالمے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے باہمی بغض و عداوت رفع فرما دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم ان کے دلوں کا کینہ ختم کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. علاوہ از حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑائی کرنے میں حق پر تھے، کیونکہ آپ برحق خلیفہ تھے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کا خود کا فرمان ہے، اور وہ خود امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. تمام کے تمام جو بھی چیزیں گزری ہے، حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تمام کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اسی طرح آپ حوالہ جو بنیاد الطالبین صفحہ نمبر 202 پہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے. کس کا؟ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے باہم اختلافات پر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، ان کی برائیوں سے زبان روک لی جائے، ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کیا جائے، جو واقعات اور اختلافات رونما ہوئے انہیں اللہ کے سپرد کیا جائے، جیسا کہ حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ کے اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہر صاحب فضلوں کو اس کا حق فضیلت دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا قول یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے گزشتہ اہل ایمان بھائیوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ پیدا نہ فرما. اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو بڑا مہربان اور شفیق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کون فرما رہا ہے؟ غوث اعظم بنیاد الطالبین میں فرما رہے ہیں. جو غوث اعظم کو نہ مانے، جو ان کی باتوں کو نہ مانے، وہ اپنے سلسلے پہ قائم دائم کیسے رہ سکتا ہے، اور اسے ولایت کا درجہ کیسے ملے گا؟ جس کے دل میں غوث اعظم کے لیے برائی ہو اور وہ ان کا حکم نہ مانے، اور وہ یہ نہ مانے کہ ان کا قدم ہمارے قدموں پر، ہمارے کندھوں پر، ہمارے سر پر، جہاں پہ وہ قدم رکھنا چاہے، بالکل تمام چیزیں حضرت غوث اعظم پہ قربان ہے. اگر وہ عقیدہ نہ رکھے تو وہ صوفیزم میں زیرو ہے، اس کا علم زیرو ہے، اس کے معاملات زیرو ہے، اور وہ صرف دکھاوا ڈھونگ کرتا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو غوث اعظم کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور وہ ڈھونگی ہے، ڈھونگی بابا ہے. تو ہمارے سنی بھائیوں کے یہ لمحہ فکر ہے کہ وہ حق پر آ جائے اور ان باطلوں کو چھوڑ دے جن کی صحبت میں وہ رہتے ہیں، اور کسی بھی صحابہ اکرام پر لعن طعن نہ کرے، کسی بھی صحابہ اکرام پر لعن طعن نہ کرے، اور تمام کے تمام وہ سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اور تمام صحابہ اکرام کی عزت کرے، ان کی فضیلت بیان کرے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیعوں جیسے عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی شیعوں کو غیرت کرے، برباد کر دے، تباہ کر دے، جو ایسا عقیدہ پھیلا رہا ہو، جنہوں نے قرآن پہ انگلی اٹھائی ہو کہ اس میں 26 آیتیں نکال دینی چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں، ایسے عقیدے والوں کے کفر میں شک کرنا بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ وہ کافر ہو جائے گا. یہ بڑی ذمہ داری سے میں نے کہہ دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین، اللہم آمین.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔